الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آج سورہ کہف کا کچھ حصہ ہم نے سماعت فرمایا، اور بھی صورتیں تھیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلا غار والوں کا واقعہ، کچھ نوجوان جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. کافر بادشاہ کی حکومت میں چند نوجوان ایمان کی خاطر نکل پڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے، نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے، حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو، انسان کو رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ انسان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ذوالقرنین کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا. اور تیسرا جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے. ایک آدمی نے سوال کیا، پوچھا، من اعلم اہل الارض، روئے زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا، میں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب بڑا ناگوار گزرا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو اولو العزم 5 ایسے پیغمبر جن کا سارے رسولوں میں سب سے اونچا درجہ ہے، وہ خطاب کرتے ہوئے اگر ان سے سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ. اللہ کی طرف علم کی نسبت ہونی چاہیے. اس کے بجائے انہوں نے کہا، انا، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم سے زیادہ جاننے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اپنے ساتھ تم اپنا توشہ تیار کرنا اور ساتھ میں مچھلی لے جانا. جہاں مچھلی زندہ ہو کر نکل جائے وہی تمہارا منزل مقصود ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ نکل پڑے. راستے میں سمندر کے کنارے پہنچے. موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے کہ اچانک مچھلی زندہ ہو کر نکل جاتی ہے. منزل مقصود وہی تھی، لیکن غلام بتانا بھول گیا. آگے چلے گئے، بھوک محسوس کیے، پوچھا کہ ہمارا کھانا لاؤ. غلام کہنے لگا، جو توشہ ہم نے تیار کیا تھا وہ تو وہی چلا گیا. مچھلی وہی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہماری منزل تو وہی تھی، ہم کو وہی پہنچنا تھا، وہی جانا تھا. دوبارہ
تو موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، جب وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ ایک شخص درخت کے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد پوچھا کہ اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یہاں تو سلام نہیں پایا جاتا تھا، سلام کا کوئی ذکر نہیں تھا، سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ وہی موسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اور تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا، علم کی غرض سے آیا ہوں۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا علیہ السلام۔ علم جا کر سیکھا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنے گھر میں آرام کے ساتھ بیٹھا رہے، چین سے سکون سے علم حاصل کرنا چاہے، علم نہیں آتا۔ علم کے لیے انسان کو تڑپنا پڑتا ہے، شوق، جذبہ اور ولولہ ہونا پڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کچھ علم عطا کرتا ہے، کچھ علم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسافت طے کر کے آئے خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پوچھا میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، صبر سے کام لوں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کے ساتھ رہ سکتے ہو تو رہو، لیکن یاد رکھنا میرے جواب دینے سے پہلے اگر تم نے سوال کر لیا تو ہم دونوں کی جدائی ہو جائے گی، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد تم میرے ساتھ شریک نہیں رہ پاؤ گے۔ تو اس شرط پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنا تھا، کشتی نہیں مل رہی تھی، ایک کشتی بڑی مشکل سے نظر آئی، ان دونوں کو سوار کر لیا گیا۔ خضر علیہ السلام کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو بغیر اجرت کے انہوں نے کشتی میں جگہ دے دی، کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک چڑیا، ایک پرندہ سمندر میں آتا ہے اور سمندر میں سے ایک قطرہ اپنے چونچ میں لیتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ موسیٰ ذرا بتاؤ کہ سمندر کے پانی میں سے کچھ بھی کم ہوا ہے، کچھ کم ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قطرہ لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، سمندر کا پانی چوکا تو ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا یہی نسبت ہمارے اور رب کے علم کے درمیان ہے، اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ ایک قطرہ ہے ساری دنیا کا، اور رب کا علم سمندر کی مانند ہے، اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی۔ کشتی چل پڑی، جاتے ہوئے اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس کے تختوں کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ صحیح سالم کشتی تھی، اچھی بھلی تھی، تم نے اس کو توڑ دیا، عیبدار بنا دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدے کی پہلی مخالفت، ہمارا معاہدہ تھا کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے، کوئی چیز نہیں پوچھو گے جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں، یہ پہلی مخالفت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطی سے میں نے سوال کر لیا ہے، پوچھ لیا ہے، آئندہ میں اپنے معاہدے کا پاس رکھوں گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر مار دیا، قتل کر دیا۔ بڑا تعجب کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔
ظاہری طور پر کسی بچے کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ بڑی چیز تھی۔ کہا اقتلت نفسا زکیۃ، کیا تم نے بغیر کسی گناہ کے ایک معصوم کو قتل کر دیا، ایک معصوم کو مار دیا، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوسری مخالفت تھی، ہمارا معاہدہ تھا کہ کوئی سوال نہیں کرو گے، وجہ نہیں پوچھو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری موقع بھی اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا تو ہماری اور تمہاری راہیں جدا ہو جائیں گی، الگ ہو جائیں گی۔ آگے چل پڑے، اسی بستی میں کھانے کی حاجت، بھوک لگتی ہے، بستی والے کھلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے چلتے ہوئے راستے میں جگہ منظر دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے بل بوتے پر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی والوں نے ہمیں کھلانے پلانے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا، اس بستی والوں کی گھر کی دیوار کو تم درست کر رہے ہو، اس کو بنا رہے ہو، ارے جانے دیتے، آپ کو کیا پڑی تھی؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہماری اور تمہاری جدائی کا موقع ہے، یہاں سے ہماری راہیں الگ ہو جائیں گی، جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا، اپنے آپ نہیں کیا۔ وما فعلته عن امری، میں نے اپنے آپ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے۔ بچے کا قتل کیا جانا رب کا حکم تھا، دیوار کا سیدھا کیا جانا اللہ کا حکم تھا، کشتی کو عیبدار بنانا اللہ کا حکم تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احکام کے پیچھے حکمت کیا پوچھتا ہے، کون سی مصلحت ہے؟ میرے محترم مسلمان دوستو، خضر علیہ السلام نے بیان کیا، کہا کشتی بغیر اجرت کے ان لوگوں نے ہمیں سوار کر لیا تھا۔ کشتی جہاں پہنچنی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، ظالم بادشاہ جو بھی صحیح سالم نئی کشتی اس کے ہاں پہنچتی زور زبردستی سے اپنے قبضے میں کر لیتا، اپنے قابو میں لے لیتا، اور مالک بننے کے بعد کشتی والوں کو وہاں سے نکال دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنے اچھے لوگوں کی کشتی ظالم بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے، اسی لیے میں نے عیبدار بنا دیا، اس کے تختوں کو توڑ دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے شر سے کشتی والوں کو بچا سکوں۔ اور جو میں نے کھیلتے ہوئے بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ کیوں قتل کیا، کیوں مار دیا؟ ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، اور اللہ کا حکم فرمان یہ تھا کہ بچہ بڑا ہوگا تو گمراہی پر، شر پر، کفر پر چلا جائے گا، اور اپنے ماں باپ کو بھی وہ کفر پر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صالح ماں باپ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، بچانا چاہتا تھا بچے کے شر سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، اللہ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اولیاء کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے، کیسے بچاتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے، دنیا کا کوئی انسان جان نہیں پائے گا کہ اللہ کیسے اس کے دین کی، ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خضر علیہ السلام کو ذریعہ بنایا صالح اور نیک ماں باپ کی حفاظت کے لیے۔ اور تیسرا جو دیوار کو سیدھا کرنے کا معاملہ تھا، دو یتیم بچوں کی دیوار، یتیم بچے، اور ان کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، انہوں نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا۔ دیوار گر جاتی وقت سے پہلے خزانہ بستی والے لوٹ لیتے، یتیم بچوں تک یہ مال نہیں پہنچتا، اللہ یتیم بچوں تک مال پہنچانا چاہتا تھا، دینا چاہتا تھا، اسی لیے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سبق کیا ملتا ہے؟ بچے کو چھوڑ کر جاؤ، ماں باپ خود نیک ہو، صالح ہو، اللہ بچوں کی حفاظت کرے گا اور رزق ایسے دے گا کہ دنیا کا کوئی انسان جان نہیں پائے گا۔ ماں باپ نیک ہو، بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، بچوں کی
खलीफा राशिद उनको कहा जाता है, मरते हुए कर्ज छोड़कर दुनिया से रुखसत हुई। उनकी औलाद के हिस्से में एक दीनार भी नहीं था, बल्कि औलाद ने कर्ज आपस में बांट लिया। खुद नेक थे, खुद आदिल थे, बाप का इंतकाल हो गया तो बेटे अल्लाह की राह में, उनके बाद रावी का बयान है, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बाद अल्लाह की राह में लाखों दीनार अल्लाह की राह में सदका और खैरात किया करते थे औलाद। और दूसरा एक खलीफा, उनके बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज के बाद अपनी औलाद की विरासत में मीरास के तौर पर लाखों दीनार छोड़े, लाखों दीनार मीरास के तौर पर उनकी औलाद में तकसीम किया गया। रावी का बयान है कि चूंकि वो खुद जालिम था, जुल्म से उसने अपनी दौलत को जमा किया था, उनकी औलाद को देखा गया अपना पेट भरने के लिए रास्तों में भीख मांग रही थी। जो बाप नेक हो, साले हो, नेकी और सलाहियत के साथ कुछ माल जमा करते हैं, चाहे छोड़ कर जाए, माल छोड़ कर न जाए, अल्लाह उनका कफील होता है, अल्लाह उनकी हिफाजत करने वाला होता है। और अगर हराम तरीके से माल को जमा करता है, हराम चीजें अपनाता है, गुनाह के काम करता है, चाहे बच्चों को जितना माल देकर चले जाओ, मेरे दोस्तों ये माल उनके कुछ काम आने वाला है। ये सबक मिलता है खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से कि दीवार को अल्लाह ने सीधा कर दिया। क्यों? इसलिए कि यतीम बच्चों का माल दीवार के नीचे था और अल्लाह की ख्वाहिश थी कि ये माल उन्हीं यतीमों को मिले, कोई लूटने ना पाए, लेने ना पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि काश मूसा सब्र से काम लेते तो अल्लाह ताला और बहुत सी चीजें खिज़र अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हमें बयान करता, लेकिन जल्दी से काम लिया, सब्र नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सिर्फ इतना मुख्तसर सा वाक़या खिज़र अलैहिस्सलाम का हम तक पहुंचा है। मेरे दोस्तों, खिज़र भी अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। एक नबी दूसरे नबी से इल्म सीखने के लिए आए। और यहाँ ये भी बता दूं, बहुत सारे वाक़यात बयान किए जाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के, उनकी जिंदगी के ताल्लुक से बाद लोगों का ख्याल है कि आज भी वो जिंदा है। मेरे दोस्तों, खिज़र अलैहिस्सलाम का वैसे ही इंतकाल हो चुका है जैसे और अंबिया का इंतकाल हुआ है, जैसे और अंबिया दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। दलील क्या है? कुरान मजीद की आयत इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए फरमाया आपको भी मरना है और दीगर लोगों को भी मरना है। दुनिया में कोई हयात पाकर नहीं आया, दायमी हयात के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा, दुनिया से सबको रुखसत होना है। नबी अलैहिस्सलाम ने सदर सिदरी में फरमाया था, आखिरी जमाने की बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के जिस साल हुआ उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर आज जितने लोग पाए जाते हैं बाहयात में, इनमें से 100 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा। 100 साल के बाद सारे रुखसत हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने 10 हिजरी में ये बात बयान की थी। और आखिरी सहाबी जिनका इंतकाल हुआ आमिर इब्न वातिला रज़ी अल्लाह ताला, उनका इंतकाल आखिरी सहाबी का 110 हिजरी में, 110 हिजरी में। गोया कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के ठीक 100 साल के बाद आखिरी सहाबी दुनिया से रुखसत होते हैं। तो गोया कि अगर उस वक्त तक मान भी लिया जाए खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक अगर वो मौजूद थे तो 100 साल के बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। मालूम ये हुआ कि खिज़र अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, जैसे और अंबिया और रसूलों का इंतकाल हुआ है। जो वाक़ये बयान किए जाते हैं कि मैंने खिज़र को देखा, मुलाकात हुई, जंगल में ये हुआ वो हुआ, इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये किताब व सुन्नत से मुतसादिम और मुखालिफ वाक़यात हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम वैसे ही दुनिया से रुखसत हो चुके हैं जैसे और अंबिया रुखसत हो चुके हैं। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे
کے توحید اور اسلام پر زندہ رکھے، موت کو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔